بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ پورہ۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، اور جنہوں نے اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ان دیہاتیوں سے کہیں کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت 15 اور آیت 16 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے مومن کے ایمان کا یہاں بیان فرمایا کہ وہ کتنا پاک صاف شستہ شک اور وہم سے پاک ایمان کی روح ہی یقین ہے۔ اللہ کی ذات و صفات پر کامل یقین کا ہونا اور اس علم کا نور نبوت سے اللہ کے سچے رسول سے اخذ کرنا ایمان والے کے دل میں، روح میں، باطن میں ایک نور لاتا ہے۔ اس نور یقین کا نام ہی ایمان ہے۔ جس چیز کا کوئی درخت ہو، پودا ہو، گلاب کا پودا آپ لگائیں گے تو اس کے اوپر گلاب کے پھول ہی لگیں گے۔ سیب کا درخت ہے تو کبھی اس پر کھجوریں نہیں اگیں گی۔ یہ فطرت اللہ ہے۔ کچھ دیہاتی آئے، غرض ان کی مدینہ پاک میں آئے، کسی قبیلے کے کچھ لوگ، قحط پڑا ہوا تھا تو گندم اور غلہ وغیرہ کے وہاں سے مل جائے گا، پیسے بھی نہیں یا نہ ہونے کے برابر، کہ مسلمان سخی ہیں ان کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، تو ان سے درخواست کریں گے کچھ ہماری مدد کی جائے۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے انہوں نے بھی اپنے اسلام کا
اظہار کرنے کے لیے بے ہم تمہارے مسلمان بھائی ہیں۔ تعلیم ان کے پاس، علم تھا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہیں ہوئی تھی، تو وہ اپنی ظاہری اطاعت کو ہی ایمان کہنے لگے، اور الٹا انہوں نے احسان یہ رکھا کہ اور قبیلوں نے اے مسلمانوں تم سے لڑائیاں کی ہیں، ہم نے نہیں کی، اور ہم خود ہی تمہارے پاس آ گئے ہیں، اور ہم ہیں مومن۔ اللہ تعالی شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا پچھلی آیت میں، ان کو کہہ دیجئے قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا، ایمان کی یہ شان نہیں ہوتی کہ اس میں غرض ہو صرف گندم حاصل کرنے اور دنیا کی معمولی کوئی چیز پانے کے لیے، یہ تو تمہاری ظاہری اطاعت ہے، یہ اتنی بات ٹھیک ہے، اس کو اسلام تو کہہ سکتے ہیں، مطیع ہونا، اور وہ بھی لغتاً۔ اب ایمان سیکھنے کی چیز ہے جس کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے، اور اس کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی کسی طور دنیا کے کسی تجربے اور علم سے، جب تک کہ اللہ پاک اپنا علم خود وحی الہی سے اپنے رسول کے ذریعے تمہیں نہ دے۔ یہ بندے کا کوئی ذاتی کام نہیں، اور ان امور کو سمجھنے کے لیے بڑی امثلہ اہل علم نے ذکر فرمائی ہیں۔ ایک ہے ہماری چھوٹی موٹی یہ روشنی کمرے کو، آدھے کو، تھوڑی جگہ کو، ہمارے مکان گھر کو روشن کرے گی۔ ایک اللہ کی لائٹ ہے، سورج نکل آیا تو ان کی روشنیاں خود مدھم پڑ جاتی ہیں، بجھ جاتی ہیں، بلکہ سارا ہی جہان اس سے اللہ پاک روشن کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کا سورج، یہ جو نور نبوت وحی الہی کا علم، یہ سورج سے زیادہ روشنی رکھتا ہے، یہ انسانی قلوب کے اندر اور ان کے باطن کے اندر نور لاتا ہے، اور اس نور ہی کو یقین کہتے ہیں۔ اسی کا بیان اللہ پاک نے ان دو آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومن ایمان کو سمجھو چیز کیا ہے، وہ ہے اللہ تعالی شانہ کی ذات و صفات پر کامل ایمان اور یقین رکھنا، اور پھر احکامات الہیہ کی پابندی کرنا۔ اللہ میرا خالق ہے، وہی مالک ہے، رازق بھی وہی اکیلا ہے، سب چیزیں مجھے بھی اس نے پیدا کیا، میری روزی روٹی کو میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا عطا کردہ ہے، اس لیے اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس بندے کو کیا کتنا ملے اور کب تک۔ وہ اس کی مرضیات کا ایک سلسلہ ہے جس کو مشیت الہیہ کہتے ہیں، اس میں کسی مخلوق بندے کا کوئی دخل نہیں۔ ایک شخص ہم لے لیتے ہیں، وہ اپنی مرضی یا ماں باپ یا ڈاکٹروں کے مشورے سے تھوڑا پیدا ہوا، اللہ نے اس کو بطن مادر میں فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہی وہ ذات ہے جو رحم مادر میں تمہاری شکلوں کو، رنگتوں کو، تمہارے اعضاء ہر پرزے کو خود بناتا ہے۔ کسی دوسرے میں یہ قدرت اور طاقت ہے ہی نہیں۔ دنیا کے سارے کام تمام انسان روشنی میں کرتے ہیں، لائٹ نہیں تو کچھ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری کمال قدرت کو دیکھو، 3 اندھیریوں میں، ایک پیٹ کا اندھیرا ہے، ایک رحم مادر کی تھیلی ہے، ایک بچے کے اوپر اور جھلی ہے۔ اللہ کو ان روشنیوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مخلوق ہے، اس کی قدرت ورال ورا 3 اندھیروں میں بنایا، اور ساری کائنات میں انسان کو اشرف اور افضل پیدا کر دیا۔ کوئی ہے جو انسان کا اصلی ایک بال بھی بنا سکے؟
ایک چاول کا دانہ پیدا کرنے کی کسی میں طاقت قدرت نہیں، حقیقت میں یہ سارا جہان اسی کا ہے، پیدا بھی اس نے کیا ہے، مالک بھی وہی ہے۔ ہم انسانوں کو تھوڑا سا امتحان اور آزمانے کے لیے ارادہ اور سبب وہ بھی پیدا اسی نے کیے، ہمیں عطا کیے ہیں کہ تیری اے بندے پرکھ ہے کہ تو رب کی مانتا ہے یا اپنی مرضی کرتا ہے۔ صبح سردی ہے، اذان سنی، اب جاگتے ہیں، اتنی لمبی رات، لحاف سے نکلنا، وضو کرنا، پانی بھی ٹھنڈا ہو، مسجد میں آنا، یہ ہے اطاعت الہی، میرا مالک میرا رب مجھ سے خوش ہو۔ یہ کیوں آیا ہے؟ اس کو ایمان ہے اللہ پر اور اللہ کے وعدوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی صداقت کو جانتا ہے اور مانتا ہے، اور اس کے دل میں یہ نور ایمان وہ اسے لا رہا ہے۔ اولئک هم الصادقون، اللہ پاک خود فرماتے ہیں جان و مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے وہ کامل مومنین، ان کی صداقت پر رب کائنات مہر لگا رہے ہیں کہ یہ سچے ہیں، اور جن میں یہ خوبیاں نہیں، صرف زبان کی ایک بات، تو وہ ایمان نہیں کہلاتا۔ ایمان در حقیقت دل کی ایک کیفیت ہے، دل کا یقین ہے۔ اور قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، رہی اگلی بات، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے تلاوت، ہم بڑی تسبیحات کرتے ہیں، تو انسان کے دل میں آیا کہ ایسا بڑا رب تے احسان کیتا۔ اللہ پاک فرماتے نہیں، یہ میرا احسان ہے تیرے اوپر، میں نے تجھے توفیق بخشی، میں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے تجھے ایمان کا نور عطا کیا، علم صحیح تیرے پاس آیا، تو نے قبول کر کے عمل کر کے اپنا آپ بنایا ہے۔ من عامل صالحا فلنفسہ، قرآن میں وضاحت ہے، جس نے جو نیک کام کیا اس کا سارا فائدہ کرنے والے کو ہے۔ اب ہم نماز پڑھ کر گھر والوں کو کہیں میں بڑا نمازی ہوں، میری دعاؤں سے تم جیتے ہو، تمہیں سب کچھ ملتا ہے، نہیں، ہم نے جو کام کیا اپنے فائدے کا کیا۔ روشنی ہم نے اپنی کتاب اور چیز دیکھنے کے لیے، کسی اور پر بھی پڑ جائے تو وہ رکاوٹ نہیں ہے، جاتی ہے نور روشنی دور تک، لیکن اصل فائدہ من عامل صالحا فلنفسہ۔ اے بندے، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں رب کا تو فائدہ نہیں کر رہا، تو نے یہاں دنیا میں سبب اختیار کیا، کوئی تجارت، کوئی مزدوری، کوئی زراعت کی، تجھے اس کا پھل ملا، تو خوش ہو رہا ہے۔ یہ جو آخرت کے اعمال ہیں، جب اس کا پھل ملے گا، یہ ساری دنیا تیری نظر میں ہیچ در ہیچ ہو جائے گی۔ یہاں کے فائدے، منافع، لذتیں، راحتیں محدود ہیں۔ رات آئی تھی، الحمدللہ اللہ نے پیاری نیند گہری دی، اس نے ساری تھکاوٹیں ہمیں فریش بالکل کر دیا، ہم تازہ دم ہو کر اٹھے۔ حدیث پاک میں یہ بھی مضمون آیا، مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتا تو شیطان جو ہے اس کی گدی پر گرے لگاتا ہے، جیسے جادوگر دھاگوں پر، بالوں پر، ان چیزوں پر جادو کرتے ہیں، تو شیطان سے بڑا جادوگر کون ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی، ابھی تو اذان ہوئی ہے، تو کتنا ٹائم ہے، ذرا اور سو لو، اور نیند نہ بھی آئے تو ذرا نگاہ ہو لے۔ وہ یہ دوسری تیسری گرا۔ پھر فرمایا کہ بندہ جب مسلمان ہو کر بھی نماز کے لیے اٹھتا نہیں اور سورج نکلنے لگتا ہے تو شیطان اس کے کانوں کے اوپر پیشاب کرتا ہے، حدیث پاک کے لفظ ہے، بخاری شریف میں موجود۔ تو اس کا وہ دن جو ہے نا بڑا برا گزرتا ہے، ایمان کے نور کے بغیر گزرتا ہے، اسے نیکی کی توفیق نہیں ہوتی۔ افضل طریقہ اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا وہ یہ ہے کہ اذان ہمیں بستر کے اندر نہ ہو، اس سے کچھ پہلے اٹھ کر ہم باوضو ہو کر 2 رکعتیں ہی صحیح،
اور 4 8 12 لکھی ہیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے۔ تہجد کی نماز وہ در حقیقت تیاری ہے فجر کی، اور جس بندے کی فجر کی اذان جاگتے اللہ کا نام لیتے باوضو حالت میں ہوتی ہے، اس کے سر کے اوپر اللہ پاک ایک خاص نور بھیجتے ہیں جو اس کے کھوپڑی کے اندر اللہ کی قدرت سے داخل ہو جاتا ہے، دماغ میں، اس کے جسم میں، جان میں۔ اور یہ ایک خاص طاقت ہے اللہ کی کہ تو نے فجر کو باقاعدہ پڑھا ہے تو اللہ کی رحمتیں تیرے ساتھ ہیں، اب تیرا دن بڑا پیارا گزرے گا، تجھے اور نیکیوں کی بھی بہت توفیق ہوگی۔ اس لیے لکھا ہے نماز ساری نیکیوں کی ماں ہے۔ جس نے نماز کو ضائع کر دیا اور اکا دکا کچھ اعمال کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے، ادا تو ہو جائیں گے لیکن اللہ کی رضا اس میں ہے کہ سب سے پہلا فریضہ ادا کر، پھر آگے قدم بڑھا تو اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم ہر آن گھڑی اس بات کا یقین اور استحضار رکھیں اللہ کو سب چیزوں کا علم، واللہ یعلم ما فی السماوات، کوئی چیز کائنات کی ظاہر چھپی ڈکی ایسی نہیں کہ اللہ نہ جانتا ہو۔ پھر کہنا کہ یا اللہ میں نے نماز پڑھی، اللہ پاک فرماتے مجھے پہلے ہی پتہ ہے، تو میری رضا کے لیے جو عمل کرے گا اللہ تیرا عمل بھولے گا نہیں، تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، نہ تو یہ کہ تو نے گناہ کیا نہیں فرشتے لکھ لیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ یہ کہ تو کچھ چھوٹی بڑی نیکی کرے اور انہوں نے لکھی نہ ہو، رب خود بھی جانتا ہے، لکھواتا بھی ہے، تیرے اعمال نامے میں موجود ہے۔ تو صحابہ ڈرتے تھے کہ ہمارے پھر گناہ بھی اللہ کے سامنے وہ بھی لکھے ہوئے، تو اس کے لیے طریقہ بتایا گیا توبہ کا، پکی صحیح توبہ کرو گے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ایک مومن پر اللہ قیامت کے روز اپنی رحمت کی چادر دے کر ڈھانک کر الگ سے لوگوں سے اسے فرمائے گا کہ یہ تیرا اعمال نامہ ہے دیکھ، تو شروع میں اس کے سارے گناہ لکھے ہوں گے، جب دیکھے گا ان کالی بلاؤں کو تو اس کا چہرہ بھی کالا ہو جائے گا، پھر آگے جائے گا نیکیوں پر، وہ کھلیں گی سامنے آئیں گی تو ان کے نور سے اس مومن کا چہرہ بھی نورانی ہو جائے گا۔ اب یہ حیث بحث میں کہ معاملہ کیا، ادھر اندھیرا اور سیاہی اور ادھر نور اور اجالا، اللہ پاک فرمائیں گے پھر پڑھ، پھر کتاب کو شروع سے کھولے گا تو وہ ساری ہی روشن ہوگی۔ یہ جو ابھی نماز میں سورۃ عباسہ کی آخری آیتیں پڑھی ہیں اس میں دونوں مضمون ہیں، مومن کا چہرہ چمکتا دمکتا اپنے ایمان اور نیک عملوں کے نور سے قیامت میں نظر آئے گا، تو بندہ حیران ہو گئی، اللہ ابھی میں نے دیکھا تھا یہاں کالی چیزیں تھی اب وہ روشن ہو گئی۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی، گناہوں پہ توبہ کر لی تھی تو وہ میں نے قبول کر لی، لیکن تمہیں دکھایا ہے کہ اللہ بھولتا نہیں، اس کے ہاں کوئی بھی چیز وہ رہتی نہیں، نہ لکھنے سے نہ بدلے سے، لیکن وہ بڑی عظیم ترین ذات ہے جس کی عظمت کا کوئی اندازہ پورے طور پر لگا ہی نہیں سکتا۔ ہاں ایمان کے ذریعے دن رات ہم نیک عمل اخذ کر سکتے ہیں، آج موقع ہے، اور نصیحت یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر دن کو زندگی کا آخری سمجھ کر نیک عمل بھرپور کر لے، اللہ پاک عمل کی توفیق بخش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار، انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، دین دنیا کی راحتیں آسانیاں ترقیات یا اللہ پاک اپنی رضا عطا فرما،
ہر کام حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ تیرے نیک بندوں نے جو جو بلائی خیر مانگی ہم سب کو عطا فرما، تمام شرور سے حفاظت فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین۔ ابھی آپ سن رہے تھے راہ ہدایت میں نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ حجرات کی آیت 15 اور 16 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جام رہیں، خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔